بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج خلاصۃ التراویح میں 11 اور 12 پارے کی جو سعادت حاصل کی جائے گی، اس پارے میں 11 پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شروع میں ہی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کی خبر دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ آپ جب سفر جہاد سے واپس مدینہ طیبہ پہنچیں گے تو بغیر کسی عذر کے جہاد سے پیچھے رہنے والے منافقین جھوٹی قسمیں کھا کھا کر اپنے عذر پیش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ ان سے فرما دینا کہ بہانے بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے بارے میں، آپ کے حالات کے بارے میں مجھے مطلع فرما دیا ہے، اور یہ واقعہ غزوہ تبوک سے پیچھے رہنے والوں کا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ ان سے صرف نظر کریں، یہ ناپاک لوگ ہیں، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ آیت نمبر 98 سے عرب کے دیہاتیوں کے دو طبقوں کا تذکرہ ہوا۔ ایک وہ کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو تاوان سمجھتے اور مسلمانوں پر برے دن آنے کے منتظر رہتے، اور ایک وہ طبقہ کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو اللہ کی رضا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نیک دعاؤں کا حصول ذریعہ اس کو سمجھتے۔ آیت نمبر 100 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان لانے میں پہل کرنے والے مہاجرین اور انصار اور نیکی کے ساتھ ان کی اتباع کرنے والوں کو اپنی رضامندی کی قطعی سند عطا فرمائی اور ان کے لیے جنت کی دائمی نعمتوں کی بشارت دی۔ آیت نمبر 103 میں فرمایا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے مالداروں سے زکوٰۃ لیجیے تاکہ اس کے ذریعے آپ انہیں پاک کریں اور ان کے تزکیہ کریں، بے شک آپ کی دعا ان کے لیے سکون کا سبب ہے۔ آیت نمبر 107 میں مسجد زرار کا ذکر ہے۔ منافقین نے ابو عامر راہب کی سازش سے یہ مسجد بنائی تھی اور حضور کو اس میں نماز پڑھنے کی دعوت دی تاکہ یہ مستند ہو جائے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں نماز پڑھنے سے منع فرمایا اور بتایا کہ اس مسجد کے مقاصد کیا ہیں۔ ایک مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں کو ضرر پہنچانا، دوسرا یہ ہے کہ کفر کرنا، تیسرا اہل ایمان کے درمیان تفرقہ پیدا کرنا، چوتھا اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے والوں کے لیے سازش کا مرکز بنانا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ واپسی کے سفر میں مسجد قباء میں قیام کریں، جس کی بنیاد تقوی پر ہے اور جس میں اللہ کے پسندیدہ بندے نماز پڑھتے ہیں۔ منفی مقاصد کے لیے بنائی ہوئی مسجد اس کے برابر نہیں ہو سکتی۔ اس سے معلوم کیا ہوا؟ معلوم ہوا کہ بعض اوقات بظاہر نیک کام اگر منفی مقاصد کے لیے کیے جائیں نا تو اللہ کے ہاں اسے قبولیت نہیں مل سکتی۔ آیت نمبر 111 میں اہل ایمان کا اللہ تعالیٰ سے سودا ہو چکا اور انہوں نے اپنی جان اور مال کو اللہ کو فروخت کر دیا، یعنی وہ اپنا سب کچھ اللہ کی رضا کے لیے قربان کرنے کو ہر وقت تیار رہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ انہیں جنت کی نعمت عطا فرمائے گا۔ آیت نمبر 112 میں اہل ایمان کے صفات بیان فرمائی ہیں۔ وہ توبہ کرنے والے ہیں، عبادت کرنے والے ہیں، اللہ کی حمد کرنے والے ہیں، روزہ رکھنے والے ہیں، رکوع و سجود کرنے والے ہیں، نیکی کا حکم دینے والے ہیں، برائی سے منع کرنے والے ہیں، اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اگلی آیات میں اسلام کا یہ اصول بتایا کہ مشرکوں کے لیے دعائے مغفرت نہیں ہو سکتی۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے عرفی باپ کے لیے وعدے کی پاسداری میں دعا کی تھی، لیکن جب ان پر واضح ہوا کہ یہ اللہ کا جو ازلی دشمن ہے تو اس سے بیزار ہو گئے تھے۔ عرفی باپ سے مراد کیا تھا؟ وہ آزر جو چچا تھا تو اس کو لی ابی آزرات تخذ اصناما آلہہ، تو یہ عرفی جو عرب کا دستور ہے، عرب میں چچے کو بھی لی ابی ہی کہا جاتا ہے۔ آیت نمبر 118 میں غزوہ تبوک سے پیچھے رہ جانے والے 3 صحابہ کعب بن مالک، ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیع کا بیان ہے۔ انہوں نے جھوٹی بہانہ بازی نہیں کی بلکہ اپنی غلطی کو تسلیم کیا، اپنی جو کوتاہی ہوئی تھی اس کو تسلیم کیا۔ انہیں ایک ابتلاء کے دور سے گزرنا پڑا، لیکن پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبولیت دی اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی فرمائی کہ یہ اب ان کا بہت بڑا اعزاز ہے، اب ان کی اس معذرت کو قبول فرما لیں۔ تو پھر ان کی معذرت قبول ہوئی ہے۔ تو جو کافر تھے تو ان کی قبول نہیں ہوئی ہے، لیکن مسلمانوں کی، ان صحابہ کی تو قبول ہو گئی۔ جو منافق تھے ان کی قبول نہیں ہوئی، تو یہ صحابی تھے، ان کی قبول ہو گئی۔
آیت نمبر 122 میں بیان کیا کہ سارے مسلمان اپنے سارے مشاغل کو چھوڑ کر اپنے آپ کو دین کے لیے وقف نہیں کر سکتے، بس ضروری ہے کہ ہر علاقے اور طبقہ زندگی میں سے کچھ لوگ دین کی راہ میں نکل کھڑے ہوں اور دین میں مہارت حاصل کریں تاکہ وہ اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرائیں۔ یعنی یہ پورے معاشرے پر فرض کفایہ ہے، اگر کوئی بھی نہیں جائے گا معاشرے سے تو سارے کے سارے گناہ گار ہوں گے۔ آیت نمبر 124 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وحی ربانی نازل ہونے سے مخلص مومنین کے لیے ایمان کو تقویت ملتی ہے اور منافقین اور منکرین کے کفر اور نفاق کی بیماری میں اضافہ ہوتا ہے۔ سورہ توبہ کی آخری 2 آیات شان رسالت کے بارے میں بڑی بابرکت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک تمہارے پاس تم ہی میں سے ایک عظیم رسول آ گئے ہیں، تمہاری مشقت میں پڑنا ان پر بہت شاق گزرتا ہے، تمہاری فلاح پر وہ بہت حریص ہیں، مومنوں پر بہت شفیق اور نہایت مہربان ہیں۔ اب اگر یہ لوگ منہ پھیرتے ہیں تو آپ کے دین کے کہ آپ ان کو کہہ دیں، کیا کہنا ہے؟ کہہ دیں کہ مجھے اللہ کافی ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں، میں تو اسی پر توکل کرنے والا ہوں، وہ عرش عظیم کا مالک ہے۔ شبلی رحمۃ اللہ علیہ کو بعض بزرگوں نے خواب میں دیکھا نا، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور آپ نے کھڑے ہو کر ان کی آنکھوں کے درمیان شفقت سے بوسہ دیا۔ اہل مجلس نے دریافت کیا کہ حضور یہ تو شبلی ہیں، ان کو؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ ہر نماز کے بعد مجھ پر 3 مرتبہ صلی اللہ علیہ یا محمد نور من نور اللہ، صلی اللہ علیہ یا محمد نور من نور اللہ، صلی اللہ علیہ یا محمد کے الفاظ کے ساتھ درود پڑھ کر سورہ توبہ کی آخری 2 آیات پڑھتا ہے۔ کون سی؟ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ فرمایا یہ 2 آیتیں تلاوت کرتا ہے جس کی وجہ سے اسے یہ مقام ملا کہ اللہ کے نبی ان کی پیشانی کا بوسہ دے رہے ہیں، اللہ کے نبی ان کی پیشانی کو پیار دے رہے ہیں۔ اس کے بعد سورہ یونس کا شروع ہوئی۔ سورہ یونس مکی صورت ہے، ترتیب مصحف کے اعتبار سے 10ویں نمبر پر، جبکہ ترتیب نزول کے اعتبار سے 51 نمبر ہے، 51۔ اس صورت میں حضرت یونس علیہ السلام اور آپ کی قوم کا تذکرہ ہے، اس لیے اس صورت کو سورہ یونس کا نام دیا گیا۔ اس صورت میں توحید کے اثبات کے دلائل، شرک کے رد، رسالت محمدی کی حقانیت کے اثبات، قرآن کریم کی حقانیت اور شک کی صورت میں مثل لانے کے چیلنج، حیات بعد الموت اور نفع ضرر کا مالک اللہ تعالی ہونے کا بیان ہے۔ آیت نمبر 1 سے 4 تک قرآن کی حقانیت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، مومنین کے لیے اجر، آخرت اور زمین و آسمان کی پیدائش، اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ کر جانے اور اللہ کے اذن کے بغیر شفاعت کے نامقبول ہونے اور صرف اسی کی عبادت کرنے اور انکار کی صورت میں عذاب علیم کا تذکرہ ہے۔ آیت نمبر 5 میں بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورج کو روشنی دینے والا اور چاند کو روشن بنایا اور اس کی منزلیں مقرر کی تاکہ سالوں کا حساب ہو سکے۔ مزید فرمایا کہ گردش لیل و نہار اور زمین اور آسمان کی پیدائش میں اہل تقویٰ کے لیے اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ آیت نمبر 11 میں بتایا کہ لوگ دنیا کے مفادات طلب کرنے میں جتنی جلدی کرتے ہیں نا، اگر اللہ تعالیٰ ان کی بدعمالیوں کی سزا میں اتنی جلدی فرمائے تو ان کی موت جلد آ جائے، لیکن انہیں مہلت در مہلت دی جاتی ہے۔ اگلی آیت میں انسان کی فطری خود غرضی کو بیان کیا کہ جب انہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ کھڑے بیٹھے پہلو کے بل ہر حالت میں اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، لیکن جب مصیبت ٹل جاتی ہے تو رب کو فراموش کرتے ہیں، رب کو بھول جاتے ہیں۔ آیت نمبر 13 میں گزشتہ امتیں ہیں ان کے رسولوں پر ایمان نہ لانے اور ظلم کرنے کے سبب ہلاکت کا بیان فرمایا، اور یہ اب ہم نے تم کو ان کے بعد زمین میں ان کا جانشین بنایا تاکہ ہم ظاہر کریں کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔ آیت نمبر 15 سے بتایا کہ منکرین آخرت کے سامنے جب آیات قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ آپ اس کے علاوہ کوئی اور قرآن لے آئیں یا اسے تبدیل کر دیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے فرما دیجئے، آپ کہہ دیجئے مجھے اپنی جانب سے اس میں تبدیلی کا کوئی اختیار نہیں ہے، میں تو صرف وحی ربانی کی پیروی کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تمہارے درمیان اپنی عمر کا ایک بڑا حصہ گزارا تو کیا تم سمجھتے نہیں؟ یعنی اس 40 سالہ زندگی میں تم نے میرے قول و کردار میں کوئی جھول دیکھا، کوئی نقص دیکھا؟ آیت نمبر 18 میں فرمایا کہ مشرک
اللہ کو چھوڑ کر ایسے باطل معبودوں کو پوجتے ہیں جو انہیں نفع اور نقصان پہنچانے کی طاقت نہیں رکھتے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے پاس ہماری سفارش کرنے والے ہیں۔ یہاں یہ امر پیش نظر ہونا چاہیے کہ مشرکوں کے بت اور تمام معبودان باطل من دون اللہ ہیں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انبیاء کرام اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب بندے اللہ تعالیٰ کے اذن سے اس کی بارگاہ میں شفاعت کریں گے۔ تو یہ من دون اللہ کا جو لفظ آیا ہے، یہ لفظ بتوں کے لیے ہے، یہ لفظ غیر خدا کے لیے جو بت ہیں وہ جو ان کے لیے ہے۔ اللہ کے محبوب بندے، اللہ کے رسول، اللہ کے مقرب بندے یہ اس من دون اللہ میں شامل نہیں ہیں۔ ورنہ پھر الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون، یہ بھی تو قرآن میں ہے۔ پھر آگے چل کے آیت نمبر 22 سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مختلف نعمتوں کا ذکر فرمایا، جس میں دریاؤں میں بادبانی، کشتیوں کا چلنا اور بارش سے انسانوں اور جانوروں کی خوراک کے لیے پودوں اور سبزوں کا اگنا شامل ہے۔ لیکن انسان کی فطرت کیا ہے؟ فطرت یہ ہے کہ طوفان کے گرداب میں پھنس جائے تو آخری سہارے کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارتا ہے، جب مصیبت ٹل جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی شروع کر دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو پکارتا مصیبت کے وقت تو اللہ کو بھول جاتا مصیبت جانے کے بعد۔ پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ کبھی تیار فصل اچانک کسی آفت کے نتیجے میں تباہ اور برباد ہو جاتی ہے، حالانکہ انسان سمجھتا ہے کہ یہ میرے قبضے قدرت میں ہے، لیکن حکم صرف اور صرف اللہ کا چلتا ہے، کسی اور کا نہیں، نہ وڈیرے کا، نہ کسی حکم کا، نہ کسی بادشاہ کا، صرف حکم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، ان الحکم الا للہ۔ آیت نمبر 26 میں بتایا کہ قیامت کے روز نیک اعمال کرنے والوں کو بہترین جزا ملے گی اور برائی کا ارتکاب کرنے والوں کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ آیت نمبر 28 میں قیامت کے دن مشرکین اور ان کے معبودوں کے درمیان پھوٹ پڑنے اور معبودوں کی ان کی عبادت سے بے خبری کا ذکر فرمایا۔ آیت نمبر 31 سے بتایا کہ اگر ان مشرکوں سے پوچھا جائے کہ زمین اور آسمان کی روزی کو کون عطا کرتا ہے، حیات اور موت کس کے قبضے قدرت میں ہے، نظام کائنات کون چلاتا ہے، تو وہ کہیں گے اللہ، لیکن پھر راہ راست سے بھٹک جاتے ہیں۔ یہ بھی بتایا کہ پہلی بار اسی نے پیدا کیا اور دوبارہ بھی وہی پیدا کرے گا، تو تم حق کو چھوڑ کر فاسد خیالات کی پیروی کیوں کرتے ہو؟ قرآن کی حقانیت کے حوالے سے بھی ایک بار پھر منکرین کو چیلنج کیا کہ اگر تمہارے نزدیک یہ اللہ کا کلام نہیں ہے نا تو اس جیسی کوئی صورت ہی بنا لاؤ۔ ان آیات میں بار بار اللہ کی قدرت اور آخرت کے بارے میں متنبہ کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تم لوگ جو مطالبہ عذاب کرتے ہو نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری جلد بازی کی وجہ سے اپنے فیصلے نہیں بدلتا۔ تو چاہ رہے ہو تو ابھی آ جائے، جو اس کا فیصلہ ہے وہ فیصلہ ہے، وہ اپنے فیصلے کو جلد نہیں کرتا، وہ جب اس نے فیصلہ کر دیا، جب کوئی عذاب کا فیصلہ ہو گیا تو جس دن کا عذاب کا فیصلہ ہوا اسی دن آئے گا، اس سے پہلے نہیں آئے گا۔ اسی طرح آگے چل کے فرمایا گیا کہ ہر امت کے لیے ایک وقت مقرر ہے، اور جب وہ وقت مقرر آ جائے تو ایک گھڑی بھی تقدیم و تاخیر نہیں ہو سکتی۔ اور فرمایا کہ کیا تم لوگ ایمان لانے کے لیے عذاب الہی کا انتظار کر رہے ہو؟ تو اس وقت پھر تمہارا ایمان لانا مقبول نہیں ہوگا، اور عذاب الہی کوئی دھمکی نہیں ہے بلکہ حقیقت ہے۔ اور آخرت کی مشکل گھڑی کی طرف متوجہ کرتے ہوئے فرمایا کہ جس شخص نے اپنے اوپر اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے ظلم کر رکھا ہے نا، تو قیامت کے دن اگر ساری دولت اس کے قبضے میں آ جائے تو اس اپنے گناہوں کے فدیے کے طور پر دینے کے لیے تیار ہوگا، لیکن وہاں یہ دنیا، مال اور دولت اس کے کسی کام نہیں آئے گی، کسی کام نہیں آئے گی۔ آیت نمبر 41 سے 44 تک فرمایا کہ ان میں سے بعض لوگ اپنے کو سنتے اور بعض لوگ دیکھتے ہیں، لیکن دل کے کانوں سے نہیں سنتے، دل کے کانوں سے سنتے ہیں نہ دل کی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، اور ان کا دیکھنا سننا بے فائدہ ہے، اندھو کی طرح ہے۔ 45 میں فرمایا کہ قیامت کے دن کفار یہ گمان کریں گے کہ وہ دنیا میں صرف دن کی ایک گھڑی بھر رہے تھے۔ 57 فرمایا کہ قرآن مجید کی شان بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے ایک عظیم نصیحت آئی ہے جو دلوں کی بیماری کے لیے شفا ہے اور مومنوں کے لیے ہدایت رحمت ہے۔ آیت نمبر 58 میں فرمایا کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر خوشی منانا، بعض اہل علم نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر خوشی منانے کا اس آیت سے استدلال کیا ہے۔ اور پھر آیت نمبر 59 میں کفار کے حلال اور حرام کو
خود ساختہ فیصلوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف منسوب کرنے کی مذمت کی گئی ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کے متعلق غلط فہمی میں مبتلا لوگوں کی غلط فہمی کا ازالہ کرتے ہوئے فرمایا کہ تمہارا کوئی عمل اور زمین اور آسمان میں کوئی ذرہ اس سے چھوٹی یا بڑی چیز اللہ کے علم سے باہر یا پوشیدہ نہیں ہے۔ آیت نمبر 63 میں اولیاء اللہ کی شان بیان کی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ انہیں کسی چیز کا خوف اور ڈر نہیں ہے، وہ نہ کسی سے گزری ہوئی بات کا رنج و ملال کرتے ہیں۔ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے، الذین آمنوا وکانوا یتقون، اور تقوی پر کار بن رہے، ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بشارت ہے اور آخرت میں بھی۔ اللہ کے کلمات میں تبدیلی نہیں ہوتی، یہ بڑی کامیابی ہے۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات کبھی تبدیل نہیں ہوتے۔ آیت نمبر 65 میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ رنجیدہ خاطر نہ ہوں، میں نے جو سب سرفرازیوں کا واحد مالک ہوں تو آپ کا مددگار ہوں۔ مشرکین صرف وہم و گمان اور اٹکل بچوں کی پیروی کرتے ہیں۔ آیت نمبر 68 میں فرمایا کہ ان منکروں نے کہا کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے اور آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے اس سے بے نیاز ہے۔ آگے پھر آیت نمبر 71 سے نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے کہ میرا تمہارے درمیان رہنا اور تمہیں اللہ کی آیتوں کے ساتھ نصیحت کرنا کیوں نہ گوار ہے، جبکہ میں نے تو اللہ پر توکل کیا اور تم سے دعوت حق کے صلے میں کسی اجر یا کسی اجرت کی طلب تو نہیں کی۔ انہوں نے نوح علیہ السلام کو جھٹلایا، ہم نے نوح علیہ السلام اور ان کے پیروکاروں کو نجات دی اور آیت الہیہ کو جھٹلانے والوں پر طوفان مسلط کیا اور طوفان میں ان کو غرق کر دیا۔ اس کے بعد ہم نے موسیٰ اور ہارون کو فرعون اور اس کی قوم کی طرف بھیجا، انہوں نے قبول حق سے تکبر کیا اور وہ مجرم لوگوں میں سے ہوئے۔ قوم فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو جادو قرار دیا اور کہا کہ آپ ہمیں آباء و اجداد کے دین سے پھرنا چاہتے ہیں اور زمین پر اپنی سرداری چاہتے ہیں۔ اس کے بعد جادوگروں سے موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کا ذکر ہے، جس کی تفصیل ہم نے پہلے بیان کر دی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ فرعونیوں کے ڈر سے قوم موسیٰ کے تھوڑے سے لوگ ایمان لائے اور فرعون زمین میں متکبرین میں سے تھا، متکبر بن چکا تھا، متکبر بن بیٹھا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اگر تم اللہ پر ایمان لا چکے ہو تو اسی پر توکل کرو، اور پھر انہوں نے دعا کی، ہم نے اللہ پر بھروسہ کیا اور التجا کی، اے پروردگار تو ہمیں ظالم قوم کے ذریعے آزمائش سے محفوظ فرما اور اپنی رحمت سے قوم کفار سے نجات عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے موسیٰ اور ہارون کو حکم دیا کہ مصر میں اپنی قوم کے لیے گھر بناؤ اور اپنے گھروں کو عبادت گاہ بناؤ اور نماز قائم کرو۔ یہ حکم اس لیے ہوا کہ بنی اسرائیل کے لیے فرعونیوں کے جبر کی وجہ سے کھلے عام عبادت کرنا مشکل تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے التجا کی، فرعون اور درباریوں کو چونکہ مال اور دولت اور دنیا کی زینت میسر ہے اور اس کے ذریعے وہ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، تو اے اللہ تو ان کے مالوں کو تباہ کر دے، ان کے دلوں کو سخت کر دے تاکہ وہ دردناک عذاب سے دوچار ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ میں نے تمہاری دعا کو قبول کر لیا، آپ دونوں ثابت قدم رہیں اور جاہلوں کی پیروی نہ کریں۔ آیت نمبر 90 سے بیان کیا کہ ہم نے بنی اسرائیل کو سلامتی کے ساتھ سمندر پار کرا دیا اور فرعون اور اس کا لشکر عداوت اور سرکشی میں ان کے تعاقب میں آئے، یہاں تک کہ جب سمندر میں غرق ہونے لگے تو فرعون نے کہا کہ میں اس ہستی پر ایمان لایا جس پر بنی اسرائیل کی ایمان لائے اور جس کے سوا کوئی مستحق عبادت نہیں، اور میں مسلمان ہو گیا۔ تو کہا حدیث پاک میں کہ اللہ تعالیٰ سکرات موت اور غرغرہ کی کیفیت تاریک ہونے سے پہلے تک اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے، لیکن اس مرحلے پر توبہ قبول نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون کو فرمایا کہ آج ہم تیرے بے جان جسم کو بچا لیں گے تاکہ تم بعد میں آنے والوں کے لیے نشان عبرت بنو۔ قرآن کا یہ معجزہ آج بھی سچا ہے کہ مصر کے فرعون کی حنوط شدہ لاش آج بھی موجود ہے۔ اس کے بعد بنی اسرائیل کی آزادی اور ان کے رزق کی فراغی کا تذکرہ ہے۔ آیت نمبر 96 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جن پر اللہ کے عذاب کا فیصلہ صادر ہو چکا وہ ایمان سے محروم رہتے ہیں، خواہ ان کے پاس ساری نشانیاں آ جائیں۔ سورہ یونس کی آخری آیت میں بیان ہوا کہ سرکش قوموں میں صرف قوم یونس ہی ایسی تھی کہ جو عذاب الہی آنے سے پہلے ہی ایمان لے آئے۔
انہوں نے توبہ کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں دنیا میں رسوا کن عذاب سے نجات دی۔ اس کی تفصیل کتب احادیث میں اور تفاسیر میں موجود ہے۔ اس کے بعد کی آیات میں فرمایا کہ شرف ایمان سے فقط وہی مشرف ہوتے ہیں جن کی یاوری توفیق الہی کرے، اور بلا وجہ لوگوں کو توفیق ایمان سے محروم نہیں کیا جاتا۔ آیت نمبر 104 سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا کہ آپ کفار سے کہہ دیں کہ اگر تمہیں میرے دین میں کوئی شک ہے تو میں کسی بھی صورت حال میں تمہارے باطل معبودوں کی عبادت نہیں کروں گا، بلکہ میں تو اللہ کی عبادت کروں گا جو تمہاری روحیں قبض کرتا ہے، یعنی جس کے قبضے قدرت میں تمہاری جان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے سوا کسی ایسے باطل معبود کی عبادت نہ کرو جو تمہارے نفع و نقصان پر قادر نہ ہو، بالفرض آپ نے ایسا کیا تو آپ ظالموں میں ہو جائیں گے۔ آیت نمبر 107 سے فرمایا کہ ہر چیز اللہ کی قدرت اور اختیار میں ہے، اگر وہ کسی کو تکلیف پہنچانا چاہے تو کوئی بچا نہیں سکتا، اور اگر وہ کسی کے ساتھ بلائی کا ارادہ کرنا چاہے تو کوئی اس کے فضل کی راہ میں حائل نہیں ہو سکتا۔ وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اپنے فضل سے نوازتا ہے، وہ بہت بخشنے والا، بخشش کرنے والا، مہربان رب ہے۔ اے رسول آپ کہہ دیجئے کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے حق آ چکا، جس نے ہدایت کو اختیار کیا تو اس کو فائدہ ہوا، اور جس نے گمراہی کو اختیار کیا تو وبال اسی پر ہوگا۔ میں تم پر جبر کرنے والا نہیں ہوں۔ آخری آیت میں اتباع وحی کرنے اور ایذائے کفار پر صبر کرنے کی تلقین ہے۔ اس کے بعد سورۃ الہود ہے۔ سورہ ہود یہ مکی صورت ہے، ترتیب مصحف کے اعتبار سے 11ویں اور ترتیب نزول کے اعتبار سے 52 نمبر ہے، 52۔ اس صورت میں حضرت ہود علیہ السلام اور آپ کی قوم کا ذکر ہے، اس لیے اس صورت کو سورہ ہود کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ اس صورت میں توحید و رسالت، بعثت بعد الموت، بعث بعد الموت اور جزا اور سزا کے متعلق اسلام کے اصول اور عقائد کو بیان کیا۔ سورہ ہود کی پہلی آیت میں قرآن کی حقانیت، اس کے مدعاؤں کے واضح ہونے اور صورتاً اور معناً درجہ کمال پر فائز ہونے کا بیان ہے۔ دوسری آیت میں صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بشیر و نذیر ہونے کا ذکر۔ بعد والی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لوٹ کر جانے اور اللہ تعالیٰ کے ظاہر اور مستور ہر چیز اور ہر عمل کے بارے میں جاننے کا ذکر ہے۔ یہاں 11واں پارہ مکمل ہوا، 12واں پارہ شروع ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا زمین پر چلنے والے ہر جاندار کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پر ہے، وہ اس کی قیام کی جگہ، اس سے مراد باپ کی پشت اور ماں کا رحم یا زمین پر جائے سکونت ہے اور سپردگی کی جگہ ہے، اس سے مراد مکان یا قبر ہے، اس سب کو وہ جانتا ہے۔ یہ سب کچھ روشن کتاب میں مذکور ہے۔ مزید فرمایا کہ تخلیق کائنات کا مقصد انسان کی خیر و شر کی آزمائش ہے۔ اس کے بعد کافروں کی حیات بعد الموت کو سحر قرار دینے اور ان کی سرکشی کو بیان کا اور عذاب میں تاخیر کو احسان شمار کرنے کے بجائے مسلمانوں کو تانے دیتے ہیں۔ عذاب کو کس چیز سے روک لیا، کس چیز نے روک لیا، کیوں نہیں عذاب آ رہا، اس طرح کے تانے دیتے ہیں۔ آگے چل کے انسان کی خود غرضی کو بیان فرمایا کہ اگر اللہ کسی انسان کو کوئی نعمت عطا کرے نا تو وہ اس پر شکر گزار نہیں ہوتا، لیکن نعمت چھن جانے پر نا امید اور ناشکرا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر مصیبت کے بعد کوئی نعمت ملے تو انسان اتراتا ہے، شیخی سے یوں سمجھ لو بگاڑتا ہے اور اپنے آپ کو بڑا کچھ سمجھ رہا ہوتا ہے۔ البتہ جو ہر حال میں صابر رہے، شاکر رہے اور عمل صالح کرے تو ان کے لیے بخشش اور بڑا اجر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کی تسلی کے لیے فرمایا کہ کفار طرح طرح کی فرمائشیں کرتے ہیں، آپ پر کوئی خزانہ کیوں نہیں نازل کیا گیا، آپ کی تائید کے لیے فرشتہ کیوں نہیں آیا، اس پر آپ تنگ دل نہ ہوں، آپ کا کام تو صرف لوگوں کو عذاب الہی سے ڈرانا ہے۔ اس صورت میں قرآن کے کلام میں الہی ہونے کا انکار کرنے والوں کو چیلنج دیا گیا کہ تو اپنے تمام حامیوں کو ملا کر نا جیسی کوئی 10 ہی صورتیں بنا لاؤ۔ آیت نمبر 15 میں بیان کیا کہ دنیا اور اس کی زینت کے طلبگاروں کو ان کے اعمال کا اجر اسی دنیا میں مل جائے گا اور آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ملے گا۔ اجر آخرت جو ہے اس کا اعتبار ان کے اعمال باطل ہیں۔ 17 میں قرآن کی حقانیت کا انکار کرنے والوں کے لیے نار جہنم کی وعید کا ذکر اور قرآن کے اللہ کی جانب سے حق ہونے اور بغیر کسی شک و شبہ کے
اس پر ایمان لانے کا ذکر ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ پر افطرا باندھنے والوں اور اللہ کے راستے سے روکنے والوں کا ذکر کیا۔ قیامت کے دن ان پر گواہ پیش ہوں گے، یہ اپنے رب پر جھوٹ باندھتے ہیں اور اللہ کی ان پر لعنت ہے، ان کے لیے دوہرے عذاب اور آخرت میں ان کے لیے یقینی ناکامی کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 23 میں بتایا کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک کام کیے اور اپنے رب کے حضور عاجزی کی تو یہ لوگ ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ مزید فرمایا کہ مومن اور کافر کی مثال ایسی ہے جیسے اندھا اور بینا، بہرا اور سننے والا۔ اور آیت نمبر 25 سے لے کر 32 تک پھر نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کے حالات کو بیان کیا گیا، اور پھر اسی طرح آگے چل کے آیت نمبر 37 سے 47 تک بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نوح علیہ السلام کا حکم ہوا کہ ہماری نگرانی میں ہے اور ہماری وحی کے مطابق کشتی بناؤ، اور ظالموں کے بارے میں ہم سے کوئی بات نہ کرنا، وہ ضرور غرق ہو جائیں گے۔ پھر وہ کشتی بنانے کے لگے۔ جب ان کی قوم کے سردار ان کے پاس سے گزرتے تو ان کا مذاق اڑاتے کہ یہ دیکھو یہ پہاڑی پہ کشتی بنائیں گے، پہاڑی پہ کون چلے گی کشتی۔ پھر وہ کشتی بنانے لگے تو جب ان کا مذاق اڑانے لگے تو نوح علیہ السلام نے کہا، فرمایا کہ وہ وقت آنے دو، تمہارا مذاق جو ہے نا، مذاق اڑایا جائے گا، تمہیں پتہ چل جائے گا۔ جو آج تم مذاق اڑا رہے ہو تو کل تمہارا مذاق اڑایا جائے گا، جب تم غرق ہو رہے ہوں گے، تم رسوا ہو رہے ہوں گے۔ پھر وقت آیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب ہمارا حکم عذاب آ پہنچا اور وہ ابلنے لگا پانی، تو ہم نے نوح سے کہا کہ آپ خود اپنے گھر والوں کے ساتھ اس کشتی میں سوار ہو جائیں اور اہل ایمان کو بھی اس میں سوار کر لیں، اور ہر چیز کے جوڑے یعنی نر اور مادہ کو سوار کر لیں، اور ان کے ساتھ ایمان لانے والے بہت کم تھے۔ نوح علیہ السلام نے یوں پڑھا، بسم اللہ مجرہا و مرساہا ان ربی لغفور رحیم۔ یہ کشتی پہ سوار ہونے کی بھی دعا سمجھ لو ہے۔ اس کشتی کا چلنا اور ٹھہرنا اللہ کے نام سے ہے، بے شک میرا رب ضرور بخشنے والا اور بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ کشتی انہی پہاڑوں پر جیسی موجوں میں لیے جا رہی تھی، نوح علیہ السلام نے الگ کھڑے اپنے بیٹے سے کہا، اے بیٹے ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جا اور کافروں کے ساتھ نہ رہو۔ اس پسر نوح کنعان نے کہا، میں کسی پہاڑ کی پناہ میں آ جاؤں گا، مجھے کشتی کی ضرورت نہیں ہے، میں پہاڑ میں چلا جاؤں گا، مجھے پانی بچا لے گا۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ آج اللہ کے حکم کے سوا کوئی بچانے والا نہیں سوائے اس کے کہ جس پر اللہ رحم فرمائے۔ پھر ان دونوں کے درمیان موج حائل ہو گئی اور وہ جو کنعان تھا وہ ڈوب گیا، وہ نافرمان تھا تو وہ ڈوب گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ اے زمین اپنا پانی نگل لے، اور اے آسمان تھم جا اور پانی خشک ہو جا۔ اللہ کا فیصلہ نافذ کیا گیا اور کشتی جو ہے کوہ جودی پر جا کر ٹھہر گئی۔ نوح علیہ السلام نے التجا کی کہ اے میرے پروردگار، میرا بیٹا میرے اہل سے ہے اور تیرا وعدہ سچا ہے کہ میں اہل کو بچا لیا جائے گا، میرے اہل کو بچا لیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے نوح وہ آپ کے اہل میں سے نہیں ہے، اس کے اعمال ٹھیک نہیں ہیں، جس بات کی حقیقت آپ کو معلوم نہ ہو اس کے بارے میں سوال نہ کریں۔ نوح علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی اجتہادی خطا پر مغفرت اور رحم کی دعا کی۔ پھر طوفان نوح تھم جانے کے بعد وہ سلامتی کے ساتھ اتر گئے۔ آیت نمبر 50 سے قوم عاد کا ذکر ہے۔ ان کی طرف دعوت توحید دینے کے لیے حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا، تو ہود علیہ السلام نے قوم سے کہا کہ میں تم سے کسی اجرت کا طلب نہیں کرنے کے لیے آیا، میرا اجر تو اللہ پر ہے، بس تم اپنے رب سے بخشش مانگو، پھر اس کی بارگاہ میں توبہ کرو، اللہ تم پر موسلا دھار بارش بھیجے گا اور تمہاری قوت میں اضافہ کرے گا۔ قوم عاد نے دعوت حق کو رد کر دیا اور ایمان نہ لائے، بلکہ ہود علیہ السلام پر طنز کرنے لگے کہ ہمارے بعض معبودوں نے تو تم کو مجنون کر دیا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ ہود علیہ السلام نے کہا کہ میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں اور تم بھی گواہ رہنا، میں تمہارے شرک سے بری ہوں اور میں اللہ پر توکل کرتا ہوں، اور میں نے اپنا حق جو رسالت کا تھا وہ ادا کر دیا۔ آیت نمبر 58 سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب ہمارے عذاب کا وقت آ گیا تو ہم نے اپنی رحمت سے ہود اور ان کے ساتھ مومنوں کو نجات دی۔ قوم عاد نے اللہ کی نشانیوں اور رسولوں کو جھٹلایا اور دنیا اور آخرت میں لعنت کے حقدار قرار پائے۔ آیت نمبر 61 سے حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی قوم کے حالات کو بیان کیا گیا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا، میری قوم اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرو، اس سے بخشش طلب کرو اور اس کی بارگاہ میں توبہ کرو، اس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا اور اس پر آباد کیا۔ قوم صالح نے جواب دیا، اے صالح، ہماری آباء و اجداد جو تھے نا وہ
آباء و اجداد کے معبودوں کی عبادت کرنے سے آپ روک رہے ہو. روکنے سے پہلے ہمیں آپ سے بڑی امید تھی، لیکن اب ہمیں تو آپ سے کوئی امید نہیں رہی. اب آپ تو ہمیں روک رہے ہو، آپ کے بارے میں تو ہمیں شکوک ہو رہے ہیں. صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ یہ اللہ کی اونٹنی ہے تمہارے لیے، ناقہ یہ اونٹنی ہے، یہ نشانی ہے، اسے چرنے کے لیے آزاد چھوڑو، اسے تکلیف نہ پہنچانا ورنہ تمہیں عذاب پہنچے گا. انہوں نے اونٹنی کی کونچیں کاٹ ڈالی. صالح علیہ السلام نے کہا کہ تم صرف 3 دن اپنے گھروں میں مزے لٹا لو، پھر اللہ کے عذاب یقینی ہے وہ آئے گا. پھر اچانک ایک چنگاڑ نے ان کو دبوچا اور وہ اپنے گھروں میں گھٹنوں کے بل اوندے پڑے کر رہ گئے. حضرت صالح علیہ السلام ان کے ساتھ اہل ایمان جو حضرت صالح علیہ السلام اور ان کے ساتھ جو اہل ایمان تھے، اس عذاب سے یہ بچ گئے. آیت نمبر 69 سے اس بات کا بیان ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے بشری شکل میں آئے اور انہیں اجنبی مہمان بن کر آئے، اور مہمان بن کے جب آئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بچڑے کو بھونا اور اس کا گوشت تیار کیا. پھر جب انہوں نے دیکھا کہ مہمان کھانے کے لیے ہاتھ ہی نہیں بڑھا رہے تو ان کو ڈر سا محسوس ہوا کہ یہ کچھ ایسا نہ ہو کہ کچھ نقصان پہنچانے کے لیے آئے ہوں. تو فرشتوں نے کہا کہ آپ ڈریے نہیں، ہمیں تو قوم لوط کے لیے عذاب کے لیے بھیجا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی ساتھ کھڑی تھی. اس پر وہ مسکرائیں تو فرشتوں نے کہا اللہ کی طرف سے انہیں حضرت اسحاق اور ان کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کی بشارت دی. انہوں نے حیرت سے کہا کہ ہم دونوں تو میاں بیوی بوڑھے ہیں، اس عمر میں اولاد کیسے؟ فرشتوں نے جواب دیا کہ آپ تو اہل بیت ابراہیم، آپ پر تو اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہیں، اللہ کی قدرت پر تمہیں کیوں تعجب ہوا؟ اللہ فرماتا ہے کہ بیٹے کی بشارت سن کر ابراہیم علیہ السلام کو خوف دور ہو گیا اور وہ قوم لوط کے بارے میں ہم سے بحث کرنے لگے. مطلب کیا کہ آپ نے بات کو طویل کی تاکہ ان کے عذاب میں تھوڑی تخفیف، ان کے عذاب میں تھوڑا ان کو موقع مل جائے تاکہ ان کو توبہ کی توفیق مل جائے. تو کہا کہ ہم سے جب بحث کی تو پھر کیا ہوا؟ کہا کہ ابراہیم علیہ السلام بہت بردبار ہیں، اللہ سے آہوزاری کرنے والے ہیں، اس کی طرف رجوع کرنے والے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا، اے ابراہیم اس عرضداشت سے گریز کریں، گرازاں رہیں، یعنی جو آپ ہم سے ریکویسٹ کرنا چاہتے ہیں، یہ جو بات لمبی کرنا چاہ رہے ہیں، تو اس سے آپ اس کو چھوڑ دیں کہ ان پر یقینی فیصلہ ہو چکا ہے، ان پر سے وہ فیصلہ ٹلنے والا نہیں ہے، اندر عذاب نازل ہو کر رہے گا. آیت نمبر 77 سے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم اہل صدوم کی بدعمالیوں اور حضرت لوط علیہ السلام کی اپنی قوم کی بدعمالیوں کے باعث فرشتوں کی آمد، قوم کی بدعمال لوگوں کے دوڑ کر آنے اور حضرت لوط علیہ السلام کے ان کو سمجھانے اور ان کے انکار پر مضطرب ہونے کا ذکر ہے، جس پر فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو تسلی دی کہ آپ فکر نہ کریں، ہم آپ کے رب کے فرشتے ہیں اور یہ آپ اور ہم تک ہی نہیں پہنچ سکیں گے. آپ رات کے آخری حصے میں قوم کی طرف توجہ کیے بغیر ہجرت فرما لیں، اس لیے کہ صبح کے وقت ان پر عذاب آئے گا. جب اللہ کا عذاب آیا تو اس نے بستی کے اوپر کے حصے کو نیچے کی طرف ڈال دیا. جیسے یہ بستی ہے، اوپر عذاب آیا تو وہ سارے کے سارے زمین بوس ہو گئے، زمین الٹ کر دی ہے. اب پھر کیا ہوتا ہے؟ قوم لوط کے اوپر اللہ کی طرف سے یہ لگاتار نشان زدہ پتھر بھی برسائے گئے. اللہ اکبر. آیت نمبر 84 سے حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم اہل مدین اور ان کے جرائم کو بیان کیا گیا کہ وہ ناب تول میں کمی کرتے، دوسروں کی چیزیں کم تول کر دیتے، اور اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ فساد فی الارض سے باز آ جاؤ اور اپنے سے پہلی سرکش امتوں کا انجام دیکھ لو. لیکن جب اہل مدین پر حضرت شعیب علیہ السلام کی نصیحتوں کا اثر نہ ہوا نا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بھی عذاب میں مبتلا کر دیا. آیت نمبر 94 سے جب فرمایا گیا کہ جب ہمارا عذاب آیا تو ہم نے اپنی رحمت سے حضرت شعیب علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والوں کو بچا لیا. ظالموں کو ایک زبردست چنگاڑ نے پکڑ لیا تو صبح کو وہ اپنے گھروں میں اوندے منہ پڑے ہوئے تھے، گویا کہ کبھی ایسے یہاں پر کوئی آباد ہی نہیں تھا. آیت نمبر 96 سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کیے جانے والے معجزات کا ذکر، پھر فرعون اور اس کے پیروکاروں کو باطل روش کے باعث ان کی ہلاکت کا ذکر فرمایا اور دنیا اور آخرت دونوں میں انہیں ملعون قرار دیا. جن بستیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہلاک کیا ان میں سے بعض کے آثار موجود ہیں اور بعض کے آثار معدوم ہو چکے ہیں. ان میں ہر بستی والے اپنے ظلم کے باعث ہی ہلاک ہوئے.
اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا، لوگ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ جو شخص عذاب آخرت سے ڈرتا ہو اس کے لیے اس میں نشانی اور عبرت ہے۔ آیت نمبر 106 سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انجام کے اعتبار سے دو قسمیں بیان کی ہیں لوگوں کی، ایک سعادت مند، ایک بدبخت۔ بدبختوں کا ٹھکانہ تو جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور نیک بختوں کا ٹھکانہ جنت ہے، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نہ ختم ہونے والی نعمتیں ہی نعمتیں ہیں۔ آیت نمبر 110، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ جس طرح یہ لوگ قرآن کے بارے میں اختلاف کرتے ہیں، اسی طرح قوم موسیٰ نے توریت کے بارے میں بھی اختلاف کیا، تو اللہ ان کے اعمال کا پورا بدلہ دے گا۔ آیت نمبر 112 میں سرکشی کو چھوڑ کر احکام دین پر استقامت اختیار کرنے اور ظالموں کے ساتھ میل جول رکھنے سے بچنے کا حکم دیا، اور فرمایا کہ ظالموں سے میل جول کا انجام دوزخ کی آگ ہے۔ آیت نمبر 114 میں دن کے دونوں طرفوں یعنی ابتدائی رات کے کچھ حصے میں نماز قائم کرنے کا حکم دیا، اور یہ بتایا کہ بے شک نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں اور نصیحت قبول کرنے والوں کے لیے نصیحت ہے۔ 120 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسولوں کی تمام خبریں آپ کے دل کی تسکین اور تقویت کے لیے بیان کرتے ہیں، ان میں مومنوں کے لیے نصیحت اور عبرت بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے توحید اور رسالت کے وقوع اور قیامت کے دلائل بھی ہیں۔ 123 میں فرمایا کہ آسمانوں اور زمینوں کے سب غیب اللہ ہی کے ساتھ مختص ہیں، ہر کام اسی کی طرف لٹایا جاتا ہے، آپ اسی کی عبادت کیجئے، اسی پر توکل کیجئے، اور آپ کا رب لوگوں کے اعمال سے غافل نہیں ہے۔ یہاں تک سورہ مبارکہ مکمل ہوئی۔ نیکسٹ ہمارا جو درس ہوگا انشاءاللہ سورہ یوسف سے ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآنی احکامات کو سمجھ کر دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ پہنچانے کا ایک ذریعہ ہمارے پاس یہ ویڈیوز کی صورت میں بھی ہوتا ہے، لنکس کی بھی صورت میں ہوتا ہے کہ ہم شیئر کریں لوگوں کو، یہ لنکس شیئر کریں، ویڈیوز شیئر کریں، تو جو تفسیر ہو، خلاصہ ہو، قرآن کے احکامات ہوں، رب تبارک و تعالیٰ کے حکم ہوں، تو یہ لوگوں تک پہنچ سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ